بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب صلاۃ التراویح، نماز تراویح کا بیان ہے، بخاری شریف ہے یہ۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تراویح کسے کہتے ہیں۔ یہ تراویح جو ہم نماز پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، اس کہتے کس کو ہیں؟ تراویح ہے اصل میں ترویحۃ کی جمع، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے یا اس کا مطلب ہے آرام کرنا۔ ترویحۃ اصل میں ہر نشست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاحاً رمضان المبارک کی راتوں میں 4 رکعت قیام کرنے کے بعد، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کو، آرام کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترویحہ کہتے ہیں۔ یعنی 4 رکعت پڑھ کر تھوڑی دیر سستا لینا، بیٹھ رہنا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں عربی میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت کے بعد آرام کرتے تھے، اس لیے قیام اللیل کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی طریقہ تھا کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں جب پڑھ لیتے تھے، یعنی 2 سلاموں سے 4 رکعت پڑھی، یعنی 2 رکعت پڑھی پھر 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت ہو گئیں۔ جب 4 رکعت پڑھ لی تو اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ویسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 13 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، 12 رکعت اپنے نوافل اور 1 رکعت وتر، اس طرح سے 13 رکعت بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت ایسی لمبی اور خوبصورت پڑھتے تھے کہ ان کی خوبی اور ان کی لمبائی یعنی طوالت کے بارے میں بس کچھ نہ پوچھو۔ پھر 4 رکعت ایسی ہی پڑھتے تھے جن کے حسن اور لمبائی کے بارے میں بھی کچھ نہ پوچھو۔ پھر آپ 3 وتر پڑھتے تھے۔ اس طرح 11 رکعت پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق تراویح کی نماز ادا کرنے کی، رات کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب ایک مسلمان رمضان کی راتوں میں اس حالت میں قیام کرتا ہے کہ وہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر ہونے کی تصدیق کرتا ہے، اور ثواب کی نیت سے اللہ کے لیے قیام کو خالص کرتے ہوئے اس کی رضا اور اس کی طرف سے معافی اور بخشش تلاش کرتے ہوئے وہ نماز ادا کرتا ہے، تو اسے بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اس کے لیے رات کو قیام کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے بھرپور ثواب حاصل کریں۔